ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 14، 15 اور 16 کا ہم جو ہے پہلی صرف جو لائن ہے اوپر وہاں تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور 14، 15 اور جو 16 کی پہلی لائن آپ سمجھ لیں اس کے اندر ہے کیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں بچے، خاص طور پر میں جب عبارت پڑھوں گا آپ نے سب سے پہلے تو معروضی سوالات اسی طرح آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، ایک بات ٹھیک ہے۔ عبارت ذرا غور سے آپ نے اپنی کتابوں کے اوپر نظر رکھ کر جو ہے وہ میرے ساتھ جب میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے بھی دیکھنی ہے۔ معروضی سوال کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم کام، مشکل الفاظ کے معنی جہاں پر ہوئے آپ نے پینسل سے لکھ لینا ہے، یہ دوسرا اہم کام ہو گیا۔ تیسرا اہم کام آپ کا یہ ہوگا جو میں متن کی وضاحت کروں گا اس کو ذہن میں رکھنی ہے، اور متن کی وضاحت کیسے کریں گے، ساتھ ساتھ سوالات چلیں گے جی۔ ان دونوں جو صفحات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سوال نمبر 2 بھی ہے اور سوال نمبر 3 بھی موجود ہے۔ اب سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کیا ہے، آپ صفحہ نمبر 18 پر چلے جائیں تو سوال نمبر 2 اور 3 آپ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 2، سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہیں کہتے تھے، زمین سے ذرا یہ کوڑا چابک، ابھی بات آئے گی اس پر، اٹھا دو، یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی ایسی روایت لکھیں جس سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے۔ تو یہ 2 سوال ہم نے ابھی پڑھتے ہوئے حل کر لینے ہیں۔ تو متن کی تشریح بھی ذہن میں رکھنی ہے، سوالات بھی ذہن میں رکھنے ہیں، معروضی سوال بھی ذہن میں رکھنے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی ذہن میں رکھنے ہیں، تاکہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کان آپ نے لیکچر پر دے دیے اور آپ نے سن لیا اور وقتی طور پر تو سارا یاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ نے کاپی پر اتارنا ہے تاکہ آپ بالکل صحیح طرح آپ مکمل تیار ہو جائیں جو آپ نے سنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بچے ان 2 صفحات خصوصاً صفحہ نمبر 14 اور 15 کے اندر ہے کیا ہے۔ دیکھیں ابھی میں اس کا خلاصہ بیان کروں تو آسان بات ہے کہ پہلا پیراگراف اس کے اندر ایک سوال ہے اور ایک صحابی کا ذکر ہے، اس صحابی نے بتایا، ٹھیک ہے، ان کا ایک قول ہے کہ اسلام کے اندر ہم لوگ بھیک مانگنے کو کیوں ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے اور کتنا خیال رکھتے تھے۔ یعنی ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، ان کا ذکر پیراگراف کے اندر ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگنے کو بہت برا سمجھتے تھے اور اسلام کے اندر بھی بھیک مانگنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ ہم اتنا خیال رکھتے تھے، یعنی اتنی چھوٹی بات کا بھی آپ پڑھیں گے، اتنی چھوٹی بات کا بھی ہم خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی بات بھیک مانگنے یہ سوال کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ یہ پہلے پیراگراف کے اندر ہے اور یہی سوال نمبر 2 بھی آئے گا۔ آگے جو سارے کا سارا آپ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر بچوں آپ کو بالکل آسان میں بتاؤں تو کیا ہیں جی، آپ کو 6 روایات، ایسی روایت یہاں پر 6 روایات انشاءاللہ میں گن کر بتاؤں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور 6 روایات وہ ہیں کہ جو کتاب میں موجود ہیں اور جس سے یہ ثابت کرنا ہے، مولانا الطاف حسین علی نے دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیک مانگنے کو کتنا برا فعل قرار دیتے تھے اور اس سے روکتے تھے۔ یہ 6 چیزیں آپ نے کر لی تو آپ کا سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 حل ہو جائے گا اور ہم دونوں کے دونوں جو صفحات ہیں ان کو سمجھ بھی جائیں گے جی۔ آپ دیکھیں اپنے صفحہ نمبر 14 میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ یہاں پر آپ کو حدیث بھی مل جائیں گی، میں اشعار بھی بتا دوں گا جس سے آپ کو آپ کی متن کی تشریح یا سوالات کے اندر فائدہ ہوگا۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، جس قدر اسلام میں بھیک مانگنے کی مذمت کی گئی ہے، روکا گیا ہے، شاید ہی کوئی مذہب ہے جس میں اس قدر اس کی برائی کی گئی ہو۔ تو میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں عبارت کی طرف تھوڑا دیکھتا ہوں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کوئی ایسا مذہب آپ دیکھیں، مختلف مذاہب ہیں جن کے اندر مختلف چیزوں سے روکا گیا ہے، تو اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر سب سے زیادہ بھیک مانگنے کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال کی انسداد کہتے ہیں روکنا، سوال کے روکنے کو، یعنی بھیک مانگنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ٹھیک ہے ضروری سمجھتے تھے، یعنی بھیک مانگنے سے منع کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، ذرا سنیے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا توحید کی اہمیت پر زور دیتے تھے، توحید کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اللہ کو ایک ماننا
اور اللہ ہی سے مانگنا یہ توحید ہے۔ تو توحید کی تعلیم تو نبی علیہ السلام دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کبھی بار بار کہا کہ 5 وقت کی نماز جو ہے اپنے وقت پر ادا کرو، 5 وقت کی نماز کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کریں اور اس میں کمی نہ کریں۔ تو 5 وقت کی نماز اور توحید پر اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام جتنا زور دیتے تھے، جتنا بتاتے تھے، تو مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں اتنا ہی بھیک مانگنے کی مذمت کو بھی اتنا ہی بیان کیا ہے۔ تو بھیک مانگنے کی مذمت کی اہمیت بتا دی۔ یہاں سے آگے بچے سوال نمبر 2 ہے جو ہم نے پڑھا ہے، سوال نمبر 2 میں نے پڑھ لیا ہے، اس پیراگراف کو میں پڑھ رہا ہوں اور پھر یہاں سے ہم حل کریں گے اس سوال کو۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، بن مالک، بن کا مطلب ہے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، بن عوف یعنی عوف کے بیٹے، بن مالک پھر ان کے دادا کا ذکر، کہتے وہ کیا ہیں، جن لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کیا ہوتی ہے بچے؟ بیعت ہوتی ہے کسی بھی رہبر جو شریعت پر آپ کو لے آئے، دنیا اور دین کے حساب سے کوئی رہبر لیڈر آپ منتخب کر لیں اور اس کے ہاتھوں پر یہ وعدہ کر لیں کہ آپ جو مجھے دین اور دنیا کے لحاظ سے بتائیں گے تو میں اس پر عمل کروں گا، اسے کہتے ہیں بیعت۔ جیسے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ساری کی ساری ان کی بات مانی، اسے کہتے ہیں بیعت۔ تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ، تو بعض کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا، کیا دیکھا جی؟ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا، یعنی ایک بندہ سواری پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور چابک اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ہنٹر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا ہوتا ہے جس سے وہ مارتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اب کیا ہوا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا، بیٹھا ہوا گر گیا، تو اس خیال سے کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو جائے کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ اب دیکھیں بچوں، بھیک مانگنے کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے، ذرا بات کو سمجھیں۔ بندہ مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے گھوڑے پر، اس کے پاس چابک ہے، کوڑا ہے، وہ گر گیا، بندہ کوئی آ رہا ہے اس کو کہہ سکتا تھا نا کہ مجھے یہ اٹھا کر دے دو، اس نے نہ کہا۔ کیوں نہ کہا؟ اس کو ڈر لگتا تھا کہ یہ بھی بھیک مانگنے کے اندر داخل نہ ہو جائے، یہ بھی سوال کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ مثال دیتا ہوں، میرا یہ مارکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے گر گیا، یہ نیچے گر گیا، میں اس کو گرانا نہیں چاہتا لیکن گر گیا۔ اب میں کسی کو کہوں کہ مجھے اٹھا کے دے دو، تو میں نہ کہوں، میں خود اٹھا لوں، کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی سوال میں بھیک میں داخل نہ ہو جائے۔ کتنا خیال کرتے تھے، کتنا خیال کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس چیز کا کہیں وہ سوال میں وہ داخل نہ ہو جائے اور ہم بھی کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو کتنی اہم چیز بیان کی ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 کے اندر ہے۔ بچے اب سوالات لکھنے کا طریقہ، جواب کیا ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے ایسے لکھنا ہے سوال نمبر 2، اس سوال کو ایسے لکھنا ہے، اس پر پوری بات ہو چکی ہے۔ پیٹرن کیا ہے؟ جواب آپ نے لکھنا ہے، آپ نے سب اس کے اندر ایسے ابتدائیہ باندھنا ہے، ایسے آپ نے حوالہ دینا ہے کہ 4 چیزیں اس کے اندر آ جائیں: سبق، مصنف، صنف اور ماخذ۔ تو مقالات حالی میں شامل مضمون، اسلام میں گداگری کی مذمت میں الطاف حسین حالی نے بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی ہے۔ تو 4 چیزیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1 ماخذ، نمبر 2 سبق کا نام، تیسرا مصنف کا نام اور چوتھا صنف۔ تو 4 چیزیں آپ نے لکھ لی، بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد پہلی ہیڈنگ دیں، کوڑا گر جانا۔ کوڑا گر جانا کے اندر کیا لکھیں گے؟ کتاب سے لکھیں۔ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا، یہاں تک آپ کوڑا گر جانے میں لکھ لیں۔ آگے ہیڈنگ ہے راہ چلتوں سے سوال، اس کے اندر لکھیں تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ تو یہ راہ چلتوں سے سوال میں آپ لکھ لیں۔ آخری ہیڈنگ دے لیں گداگری کی مذمت۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آپ اس کے اندر آسان ہے لکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ شعر کی جگہ خالی چھوڑ دیں، میں آپ کو انشاءاللہ اشعار بتا دوں گا اگلے لیکچر میں، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ دوں گا۔ آپ ایک شعر
اپنے سوال کے ساتھ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آسان ہے. آپ اگر 2 سے 3 اشعار بھی یاد کر لیتے ہیں سبق کے اوپر تو آپ کوئی بھی شعر جو ہے وہ اپنے سوال کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا سوال نمبر 2. تو سوال نمبر 2 کو ایسے حل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, حوالہ کے حساب سے ابتدائیہ باندھنا ہے پہلے, پھر کوڑا گر جانا ہیڈنگ کتاب کے اندر سے لکھیں, راہ چلتوں سے سوال کتاب کے اندر سے لکھیں, اور گداگری کی مذمت بھی کتاب کے اندر سے آپ لکھ لیں. تو پہلا سوال, سوال نمبر 2 ہمارا حل ہو گیا ہے, اور یہی آپ کے گھر کا کام ہے. مشقی سوال نمبر 2 حل ہو گئے. اب ساتھ ساتھ 3 ہم جب پڑھیں گے اگلے پیراگرافز میں وہ سارے کا سارا سوال نمبر 3 ہے, تو مکمل اس وقت کر لیں گے تو آپ نے سوال نمبر 3 بھی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب آگے بچوں, میں نے آپ کو بتایا ہے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک صحابی نے بتایا, عبد الرحمن بن عوف بن مالک نے کہا کہ ہم کتنا خیال رکھتے تھے, کہ ہم اتنا بھی خیال رکھتے تھے کہ جن لوگوں نے بیعت کی ان سے کوڑا گر گیا سواری پر بیٹھتے ہوئے, انہوں نے نہ مانگا کہیں بھیک مانگنے میں داخل نہ ہو جائے. اتنا خیال رکھتے تھے ہم, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا بھیک مانگنا نہیں ہے, بھیک مانگنا برا فعل ہے. تو اب روایتیں, اب جو ہے روایتیں ہیں, احادیث میں کیا آیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے. تو 6 روایتیں, واقعات اور روایتیں آپ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. 6 گنی ہوئی روایات میں 1-2 کروں گا, آپ نے اپنی کتاب پر ایسے 1 2 3 4 آپ نے لکھ لینی ہے. دیکھیں جی, بے شمار روایتوں سے, ٹھیک ہے, روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے, اور جو شخص بغیر اضطراری حالت, مجبوری کی حالت, دیکھیں مجبوری کی حالت کیا ہے, وہ اپاہج ہے, یہ آگے بات آئے گی, اس پر کوئی قصاص ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے قرض دینا ہے تو پھر وہ مانگ سکتا ہے پیسے. تو یہ مجبوری کی حالتیں بتائی ہیں, اس میں اجازت ہے. لیکن اگر مجبوری کی حالت نہیں ہے تو مجبوری کی حالت کے علاوہ آپ جو ہے وہ کسی بھی سوال کے ذریعے سے جو کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے. تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر اضطراری حالت کے, یعنی کوئی شخص بھی ہے وہ بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے جو کچھ وصول کر لے, بھیک مانگ لے, کچھ وصول کر لے, نبی علیہ السلام اس کو کہتے, اس کو حرام سمجھتے تھے. یعنی کوئی بندہ بھی مجبوری کی حالت کے بغیر کچھ نہیں مانگ سکتا. یہ ہمیں پتہ چل گیا. جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے, اس کی نسبت فرماتے تھے. ایک وقت کی خوراک بھی پاس ہے, ایک وقت کا کھانا بھی پاس ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے. پہلی حدیث, پہلی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے. یعنی ایسا بندہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور وہ پھر بھی مانگ رہا ہے, تو وہ اپنے لیے جہنم کی آگ مانگ رہا ہے. وہ کھانا نہیں مانگ رہا بلکہ کیا مانگ رہا ہے, جہنم کی آگ. تو یہ پہلی روایت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا کہ, یہاں سے دوسری روایت ہے, ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے, وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت, اپنی کمر پر باندھ کر لائے, وہ بنڈل لکڑیوں کا, ٹھیک ہے, اکٹھا کیا ہوا لکڑیوں کا, اور وہ اٹھا کر اپنی وہ اس نے کمر پر رکھا ہے اور وہ باندھ کر لا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور اس کو لا کر فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے, یعنی اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محنت کرنا افضل ہے. ایک شخص جائے, رسی لے کر جائے اور پہاڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے, لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لے کر آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ لا کر فروخت کر رہے ہیں, اور گھر اپنا جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ افضل ہے, ٹھیک ہے, بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے جا کر. اور کیا کرے, پھر اس کو لوگ کچھ دیں یا دھتکار دیں. تو جب لوگوں سے بھیک مانگتا ہے کوئی بندہ, یا تو پھر اس کو کچھ دے دیتے ہیں, یا تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں, ڈانٹ ڈھپٹ کر دیتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. تو دھتکار دیتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمیں دینے کے لیے, تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو دے یا دھتکار دے. تو کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے, اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا, اس کی عزت بھی کم ہو گئی, ٹھیک ہے. دینے والا پھر بھی یہ سمجھے گا میں اس کو کچھ دے رہا ہوں, یہ بھیک مانگنے والا ہے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ محنت کرے. تو کہا محنت کر کے کمانا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ افضل ہے. عائد ابن عمر
ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسری روایت آ گئی ہے بچوں، تیسری روایت، اگر تم لوگ جانو، تم جان لو کہ سوال کرنے یعنی بھیک مانگنے کی کیا نتیجے ہیں، کیا نتائج ہیں، تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ بھیک مانگنے سے کیا نقصان ہے تو کوئی بندہ کسی دوسرے شخص سے بھیک نہ مانگے۔ صاف صاف بات نبی علیہ السلام کی 3 روایات سے پتہ چل گئی یہاں پر کہ بھیک مانگنے کی اسلام میں کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم نے تو ایک روایت لکھنی ہے بچوں، تو ایک روایت ابھی آپ نے 3 پڑھ لی، تو آپ کو ایک روایت لکھنی ہے تو آپ گنتے جائیں، 3 اور پڑھیں گے تو 6 پوری ہو جائیں گی، جو 6 روایات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اب چوتھی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا اوزار جانتا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو جا کر کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، تو ایسے لوگ جو صرف اللہ کو اوزار جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو استعمال کرتا ہے، اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے وہ، اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے جب کہا اللہ کے نام پر دے دو، تو خدا کا نام تو بہت بڑا ہے، تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیوں اس کو نہ دوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اس کی نسبت اس کی طرف نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب چوتھی روایت آ گئی، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کر دیا، کہا وہ ملعون ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو صاف بتا دیا، جس نے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگی وہ ملعون ہے۔ سائل بھیک مانگنے والا اپنے اندوختے کہتے ہیں جمع کیا ہوا مال، جو وہ بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے یا کمایا ہے، چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت، باوجود طاقت کے اپنی ناداری، اپنی مفلسی، غربت کا اظہار کرتا ہے۔ کیا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس طرح کفران نعمت کا ناشکرہ بن جاتا ہے، دروغ ہوئی، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور مکاری سے اور دھوکے جیسے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ مانتا ہے، گردانتا ہے ماننا۔ یعنی جو شخص کیا کر رہا ہے بچے؟ بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی غریب ہوں جی، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ محنت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نعمت کا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس پر کفر کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ کافر کیوں کافر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ دین کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، تو کفران کا مطلب ہے انکار کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے سامنے، اور پھر دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس جھوٹ کے ذریعے، اس مکاری کے ذریعے میں پیسے کما رہا ہوں، تو وہ ان گناہوں کو اپنی کامیابی مانتا ہے۔ تو کتنا بڑا اس شخص کے لیے آپ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ دنیا میں چلے اس کو پھر فائدہ مل جائے گا، آخرت میں اس کو عذاب ہے۔ بس جن جامع الفاظ میں نبی علیہ السلام نے بھی مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے بھی 4 روایتیں آپ کے سامنے پڑھ لی، 2 اور پڑھوں گا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا جانتے تھے کہ سائلوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے۔ اب سائلوں کی تعداد اس لیے بھی بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کو نہیں پتہ کہ یہ حقدار ہے نہیں، آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ آپ پیسے نہ دیں۔ آپ جب ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ کل بھی مانگے گا، وہ پرسوں بھی مانگے گا، وہ روز مانگے گا، کیونکہ اس کو تو دن دیہڑی اس کی لگ گئی، وہ تو اپنا دن لگا رہا ہے، اس کو کیا لگے، دن کو وہ 1000 روپے لے کر جا رہا ہے بغیر محنت کے، تو اس کے لیے تو زبردست کاروبار ہے۔ تو ہم جو لوگ ہیں نا، ہم خود بیکاری اپنی جو ہے معاشرے میں زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں جو ہے بندہ اس کو اس طرح دیں کہ اس کو اس کی عزت نفس کا بھی خیال ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کس نے پہنچایا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان کی مدد کریں، اور چھپ کر کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو۔ یہ ہے اصل۔ کس طرح کہ آپ نے ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھنے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ تو ہم مستحق بندے کا بھی سوال پورا کرتے ہیں، لیکن غیر مستحق جو حقدار نہیں ہے اس کا بھی سوال پورا کرتے ہیں۔ تو بچوں اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بیکاری جو ہیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ آپ خوش نہیں ہوتے تھے، غیر مستحق
کو دے دیتے تھے نبی علیہ السلام. کیوں؟ آپ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا آپ نے ہر ایک کو جو کچھ مانگو وہ اگر سوال کرنے آئے اس کو عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے، اس کو عطا بھی کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص تھا. نبی علیہ السلام کسی کو منع نہیں فرماتے تھے. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. عام لوگ جب غیر مستحق بندہ آ جائے اس کو انکار کر دیں، بلکہ اس کو دعوت دیں، اس کو کہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو. چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آنکھ. یعنی ایسا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مستحق نہیں ہے اور میرے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، میں اس کو عطا تو کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، لیکن وہ اپنے لیے آگ لے کر جا رہا ہے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام آپ کیوں اس کے غیر مستحق بندہ ہے اور آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو یعنی سوال کے واپس کرنے کو کیا کرنا ہے مجھ سے پسند نہیں کرتے. یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ آپ نے کسی بھی سوال کو رد نہیں کرنا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دے دیتا ہوں، لیکن میں پسند نہیں کرتا، اور بتا دیا کہ اے میری امت اس کو تم نے پسند نہیں کرنا، غیر مستحق لوگوں کو کچھ بھی نہیں دینا. تو یہ 5ویں روایت ہمیں پتہ چل گئی ہے قسم ہے خدا کی یہاں سے. اب چھٹا واقعہ ہے اور اس سے آپ 6 روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں، واقعہ تھوڑا سا بڑا ہے اور میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، بہت آسان ہے. ایک حدیث مشکات میں ہے، مشکات حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر 6000 سے زائد احادیث لکھی گئی ہیں. 6000 سے زائد احادیث ہیں. انصار میں سے ایک صحابی ہیں، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ وہ مانگنے کے لیے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، چھوٹا سا کمبل، اسے اوڑھتا ہوں، کچھ بچاتا ہوں، اور ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ کمبلی اور پیالہ میرے پاس لے آؤ. وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھوں میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدے گا؟ ایک شخص بولا میں 1 درم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اس کا خریدتا ہوں. پھر آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا کوئی 1 درم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درم دے دوں گا. نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی اور پیالہ اسے دے کر 2 درم لے لیے اور اس انصاری کو دے دیے. تو کملی اور پیالہ وہ 2 درم میں اس بندے کو دے دیا اور 2 درم اس بندے کو دے دیا جو بھیک مانگنے آیا تھا. 1 درم کا کیا کریں؟ کہا تو کھانا لے جا، اپنے گھر میں کھانا پہنچا، اور دوسرے درم کی ایک کلاڑی خرید لے، وہ میرے پاس لے آ. وہ کلاڑی خرید کر لے آیا. آپ نے اپنے دستے مبارک، اپنے ہاتھ مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ، کلاڑی، ٹھیک ہے، وہ میٹل جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، دستہ اس میں اپنے ہاتھوں سے ٹھوک دیا، لگا دیا، یعنی کلاڑی تیار کر کے اس صحابی کو دے دی اور کہا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں، 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا، تو نے لکڑیاں کاٹنی ہے، بیچنی ہے، اور جا تو اپنا یہ محنت تو کر. وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا. 15 دن بعد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درم جمع ہو گئے تھے. 10 درم اس نے جمع کر لیے تھے محنت سے. اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا، خرید لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو. تو یہ بہتر ہے تو محنت کر رہا ہے. اگر تو بھیک مانگتا تو قیامت کے دن جب تو آتا تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہوتا، یعنی تو گناہگار ہوتا ہے اس چیز میں. دیکھ سوال کرنا اس شخص کو حلال ہے، صرف اس شخص کے لیے سوال بھیک مانگنا جائز ہے جو سخت محتاج ہے، یعنی محتاج بندہ بھیک مانگ سکتا ہے. ایک بات، یا جس کے ذمہ باری تاوان ہے. تاوان کسے کہتے ہیں بچوں؟ تاوان کہتے ہیں کفارہ یا قصاص، دونوں کو سمجھ لیں. کفارہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ابھی رمضان گزرا ہے، آپ نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ پر کفارہ لازم ہے. آپ نے اس کے حق میں کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ تاوان، قصاص کیا ہے؟ قصاص یہ کہ کسی کا خون اگر آپ کے ہاتھوں سے ہو گیا اور وہ بھی آپ کو پتہ نہ چلا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہ کیا، اب آپ جان کے بدلے جان لازمی بات ہے دینی پڑ جاتی ہے.
لیکن اگر وہ اس کے گھر والے اس بات پر راضی ہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قصاص ادا کرنا، دیت ادا کرنا یا خون بہا دینا. آگے آئے گی بات. یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، تو خون بہا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے قتل ہو گیا تو یا تو پھر اس کی جان اس کے بدلے میں وہ لیں گے، یا اگر جان نہیں ہے تو وہ پیسے ادا کرتا ہے، دیت ادا کرتا ہے، وہ پیسے ادا کرتا ہے. اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، وہ اس بات میں پھر کمزور ہے اگر، تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے مانگ سکتا ہے. تو یہ ہو گیا یہاں پر 6 روایات. تو ایک سوال نمبر 3، کوئی ایسی روایت آپ لکھیں جس میں بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی گئی ہے. آپ نے ابتدا میں وہی بات لکھنی ہے، مقالات حالی میں شامل مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت میں الطاف حسین حالی نے بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی ہے. آپ نے لکھنا ہے احادیث میں گداگری کی مذمت. پہلی ہیڈنگ کے اندر آپ نے اپنے جو صفحہ نمبر 14 ہے اس میں آپ نے دوسرے پیراگراف کی لائن سے اس ہیڈنگ کے اندر لکھنا ہے احادیث میں گداگری کی مذمت کے اندر لکھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سائل سے نہایت نفرت کرتے اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے. یہ اس کے اندر لکھ لیں. حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کی ہیڈنگز دیں. میں نے آپ کے سامنے 6 روایتیں ذکر کی ہیں. بڑی روایت آپ ذکر نہ کریں تو چھوٹی 2 روایات، کوئی بھی 2 روایات آپ یہاں پر اپنے سوال کے اندر لکھ لیں جواب میں، تو آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا. دوبارہ بتاتا ہوں بچوں، اس سوال کو آپ نے ابتدائیہ لکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے جو ہے حوالہ دے کر حدیث میں گداگری کی مذمت کے اندر کتاب سے لکھنا ہے جو میں نے پڑھا ہے. پھر حدیث نمبر 1 6 روایات میں سے کوئی بھی لکھ لیں. حدیث نمبر 2 لکھ لیں جس سے آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا. تو آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر 9 اس کے 2 حصے بن گئے. تو ہم نے آج کے لیکچر میں جو صفحہ نمبر 12 سے لے کر 15 اور 16 کی ابتدائی لائن شامل تھی، ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی، ان کی ادبی اور شاعرانہ خصوصیات، ان کی تصانیف. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبق کی ابتدا کر لی. ہم نے 2 صفحات پڑھے اور اس کے اندر ہم نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 بھی ہم نے نکال دیا. تو یہی آپ کے گھر کا کام ہے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، گھر کا کام آپ نے حالات زندگی، ادبی خصوصیات، تصانیف پر مائنڈ میپ بنانا ہے اور ساتھ ساتھ مشقی سوال نمبر 2 اور مشقی سوال نمبر 3 آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے. امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. ساتھ میں حوالے کے اشعار بھی آپ کو بتا دوں گا. بچوں آپ نے محنت کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں. والسلام.